سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ عزیزان من، رمضان المبارک کے حسین لمحات میں پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ احتشام الحسن آپ سے مخاطب ہے۔ عزیزان من، آج کے اس پروگرام میں ہم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تربیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عزیز جناب ڈاکٹر الطاف حسین الازہری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ و شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ تو اس سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قاری طاہر سبحانی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کریم کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ قاری طاہر سبحانی صاحب قرآن کریم کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے ساتھ برادر مکرم شبر رضا صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرواتے ہیں. جی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کی خاطر مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا مہک رہا ہے، چھڑے ہیں سر ادا کے نغمے، چھڑے ہیں سر ادا کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں
خوش نصیب ہیں وہ جو ان کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے برادر مکرم شبر رضا صاحب۔ عزیزان من یہاں دیتے ہیں ایک مختصر سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ عزیز عزیزان من، آج جس خوبصورت شخصیت کے انداز تربیت کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، دنیا انہیں حضور ضیاء الامت، نباز عصر، مفکر اسلام، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذہین و فطین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا انداز گفتگو ایسا کہ موتی بکھیر دے، انداز ایسا کہ دل موہ لے، سادگی ایسی کہ فقر بوزر یاد آئے، نمونہ اسلاف، پیکر سوز و گداز، مجاہد ختم نبوت، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وارث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں یوں کہوں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تربیت، انداز تبلیغ کے حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الطاف حسین الازہری صاحب زیدہ مجدہ، اسسٹنٹ پروفیسر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ و شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضور انور یہ فرمائیے، چونکہ آپ نے تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا بھی ہے، ان سے شرف تلمذ بھی حاصل کیا، تو ارشاد فرمائیے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت کیسا تھا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کوتاہ فکر اور عام سا طالب علم، اور آپ کو نے مجھے اس پروگرام میں شرف سے نوازا، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا، تو میں بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اعلیٰ پائے کا بندہ نہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ میری بات کوئی حرف آخر ہو جائے گی، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے پاس حاضر خدمت رہ کر جو میں نے دیکھی ہیں، تو اس میں آپ کے انداز تربیت کے بارے میں یا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جو ہے نا، یہ یوں کہنے نا کہ سکہ رائج الوقت ہے،
بے شک تو جب آپ کا تذکرہ آتا ہے نا، آپ کا ذکر خیر جہاں بھی آتا ہے، تو پھر تربیت کے انداز خود بخود ہی بدل جاتے ہیں. بے شک اور آپ کا تربیت کا انداز جو ہے وہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا انداز تربیت دیکھنا ہو نا، تو آپ حضور ضیاء الامت کے ماحول میں تشریف لائیں. بے شک میں آپ کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی مدد سے کہ اپنے احباب کو کہ آپ اس ماحول میں تشریف لائیں، ایک دفعہ اس ماحول کو وزٹ کریں جہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کرم فرما ہوتے تھے، بے شک جہاں پر آپ نے اپنا ٹائم گزارا، جہاں پر آپ کا ادارہ ہے جو اپ گریڈ ہو کر ایک یونیورسٹی، ایک فل فلیج انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ترقیاں اور عروج کے جو ہیں وہ بام کو بھی طے کرتا چلا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو دیکھنا ہے نا، آپ کو حضور ضیاء الامت کو سمجھنا ہے، تو آپ یوں کریں کہ آپ اس سسٹم میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں، چاند لحظات وہاں پر آپ گزاریں، جس سے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی ماحول کی جو ہوتے ہیں نا اس کی سانسیں، اس کی جو ہوائیں ہیں نا، وہ آپ کو بتائیں گی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت تھے اور آپ کا انداز تربیت کیا تھا. اور اس کے علاوہ مزید میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ ذرا ان کے سجادہ صاحب سے ملیں، بے شک ان کے سجادہ صاحب کو دیکھیں، ان کے جو نائب ہیں، ان کے جو ولی نعمت ہیں، جو ان کی درگاہ کے اوپر ان کے قائم مقام اور سجادگی کے فرائض اور تربیت کے انداز جو ہیں، ان کی خوشبوؤں سے آپ محسوس کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ خلف جو ہے وہ اس کا سلف جو ہیں وہ اصح زبان میں کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ کیا شخصیت ہوگی. پھر آپ مزید اگر چاہتے ہیں نا، تو میں گزارش کروں کہ آپ جو ہے نا وہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذریت کو دیکھیں. بے شک اور جہاں تک ذریت کے بارے میں گزارش ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ذریت جو ہے نا یہ دو طرح سے ہے. جی جی لوگوں کی ذریت ایک ہوتی ہے، میری ذریت دو ہے. کیا بات. ایک ذریت وہ ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوئی، ایک میری اولاد وہ ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوئی، اور میری دوسری اولاد وہ ہے جن کی میں نے تربیت کی، جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے، جنہوں نے میرے سامنے جو ہے وہ فیوز و برکات حاصل کیے، خواہ وہ روحانی ہوں، خواہ وہ ظاہری تعلیم ہو، یا دینی علوم ہو، یا کوئی اور انداز تربیت، بحیثیت مرید وہ حاضر خدمت ہوئی، یا کسی بھی حوالے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ تو فرماتے یہ میری ذریت ہے، یہ میرے تلامذہ ہے جو یہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عملی ہمیں حضور ضیاء الامت کے انداز میں یہ مظاہرہ نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر یوں کہہ دیں نا کہ حقیقی اولاد جو صلبی اولاد ہے نا، وہ اس سے تو صرف نظر ہو جاتا ہے، لیکن روحانی اولاد سے کبھی صرف نظر نہیں. صلبی اولاد تو اگنور ہو سکتی ہے، عملی اس کے مظاہرے دیکھے گئے، لیکن روحانی اولاد کبھی. بالکل. اور پھر آپ کی روحانی اولاد پورے پاکستان میں آپ تو ماشاءاللہ پھیل چکے. ہاں جی، بلکہ میں آپ کی بات کو جو ہے وہ مزید اس پر یعنی میں کہوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کی ذریت جو ہے یا آپ کا جو کہ سلسلہ تلامذہ ہے نا، ایک تو آپ کا روحانی درگاہ کا سلسلہ یا یہ چیزیں، اس کے علاوہ آپ کے جو تلامذہ کی چین ہے نا، یہ یقین جانے ایک بہت بڑی چین ہے، بالکل ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، جس کے بارے میں شاید بات کرنا جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر دو الفاظ میں جو ہے وہ ہمارے لیے شاید اس نشست میں ان کو گھیرنا ممکن نہ ہو. اور میں اس میں جو ہے وہ بطور تعارف بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور بطور فخریہ بھی میں یہ آپ کے سامنے اظہار کروں کہ حضور ضیاء الامت کے جو چاہنے والے ہیں، حضور ضیاء الامت سے جو شرف فیض پانے والے ہیں نا، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک موجود ہیں. بالکل. دنیا کے اس ربع مسکون کے ہر خطے میں وہ موجود ہیں. بالکل. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جو ہے وہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے نا، وہاں تک آپ کے جو تلامذہ ہیں
ان کی چین موجود ہے، آپ سے فیوز و برکات لے کر جانے والے لوگ، آپ کی جو ہے وہ تربیت سے تربیت پانے والے، آپ سے ظاہری باطنی فیض پانے والے لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے انداز میں وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کسی انگریز نے فخریہ کہا تھا نا کہ ہماری سلطنت اتنی بڑھ گئی ہے جی جی کہ اس پہ جو سورج ہے نا وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ بالکل، یعنی ہماری سلطنت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کا جو یہ باری تعالیٰ کا جو سورج ہے، جو آفتاب ہے، وہ ہماری سلطنت پہ غروب نہیں ہوتا۔ یہاں ادھر انڈیا میں غروب ہو رہا ہے تو کہیں آگے امریکہ میں طلوع ہو رہا ہوگا مثلا، یا کسی اور ملک میں۔ تو اس طرح یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کبھی، ہمارے اقتدار میں کبھی شام نہیں آتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو ادھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات ہے، شام نہیں آتی، کیا بات۔ دوسرا جو ہے نا وہ میرے سامنے وہ آپ کی گفتگو سے جو ہے وہ ذہن میں آ رہا کہ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ بڑا کر و فر کا مالک اور بڑا عباسی خلیفہ گزرا ہے ہارون الرشید۔ تو بادل گزرا نا دربار کے اوپر، بادل کا ٹکڑا، جی تو وہ کہنے لگا کہ اے بادل، تو اگر یہاں نہیں برستا نا تو کوئی بات نہیں، جہاں بھی تو برسے گا نا تیرا خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ کیا تو ادھر بھی علمی دنیا کی جو خیرات و برکات ہے نا، اس کی اساس اور اس کی امید جو ہے نا وہ اسی شخصیت کے پاس آئے گی۔ آپ جتنا بھی گہرائی میں جا کر دیکھ لیں، وہ کیا ہی خوبصورت جملہ مشہور ہے، یا جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ صدی جو ہے وہ کیا ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور حضور ضیاء الامت کے قائم کردہ اس سسٹم کی صدی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہی خوبصورت اور کسی صاحب حکمت نے ارشاد فرمائی۔ حضور والا، آپ نے بہت خوبصورت باتیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تربیت کے حوالے سے فرمائی۔ تو حضور انور کی باتوں سے، جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں آ کر آپ جب اس ماحول میں ڈھلیں گے تو پھر ہی آپ کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تربیت کا علم ہوگا۔ تو میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ماہانہ شب کرم جو ہوتی ہے اس میں آ کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس ماہانہ شب کرم میں آپ کو کتنی روحانی تازگی ملتی ہے، اور پھر علمی پیاس بجھانے کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے موجود ہیں۔ آپ بھیرا میں آ کر وزٹ کریں اور اپنی علمی پیاس بھی بجھائیں اور روحانی پیاس بھی بجھائیں۔ تو حضور انور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب تدریس کیسا تھا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب تدریس کو سمجھنا ہونا تو میرے خیال میں ہمیں ایک اور بات کی طرف جانا پڑے گا کہ خود کن حالات میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی ہے، جی کن لوگوں سے آپ نے علوم و فنون کا اکتساب فرمایا۔ ہم مثلا میں آپ کے سامنے بطور مثال ایک عرض کروں کہ آپ کے جو والد گرامی تھے انہوں نے آپ کی تربیت کے لیے نا جی ہر فن کے جو ہے نا وہ جہابزہ فن اور باکمال اور معروف جو لوگ تھے نا اس دور کے، ان کو آپ جو ہے وہ نے بطور استاذ جو ہے وہ آپ ان کو ہائر فرماتے، ان کو تکلیف اصرار سے فرماتے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اس ادارے میں کام کریں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے اکتساب فیض کیا۔ اب مثلا یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اشارہ کروں مولانا بدوی رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ اپنے دور میں منطق کے جو ہے نا وہ بہت بڑے
وہ کہتے ہیں نا اساتین فن میں سے ہوئے ہیں. کیا بات. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علوم منطق کے بارے میں پڑھا، اور جس طرح آپ نے مجھے گنا نا ایک دفعہ کہ وہ جو منطق کی جو ابتدائی کتابوں سے لے کر مثلا جس طرح آج کل ایک کتاب معروف ہے تحصیل المنطق، یہاں سے لے کر اوپر تک جب ساری کتابوں کے نام لیتے چلے گئے تو میں خود جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ اتنا جو ہے وہ جامع انداز میں جو ہے وہ آپ نے علوم کو سیکھا ہوا ہے. کیا بات. تو جب آپ کا اسلوب تدریس آپ نے دیکھنا ہے نا یا آپ کے انداز کو آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلے میں بطور تعارف آپ کے سامنے ہماری یہ سکرین جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہمارے ناظرین کو، تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ہماری سکرین میں دیکھیں نا تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ضیاء القرآن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ضیاء القرآن شریف یہ تفسیر قرآن ہے، اور اردو زبان میں یہ اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ سب سے پہلی تفاسیر میں سے ہے جو اردو زبان کے اندر تفسیر قرآن کی تمام ضرورتوں کو اور ترجمہ قرآن کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل اس کے بارے میں کسی کو کوئی کلام بھی نہیں ہوگا، اور وقت نے اس کو خود ثابت کر دیا، جس کے بارے میں جو ہے وہ میرے خیال کوئی مزید جو ہے وہ فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تالیف جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ضیاء النبی شریف، یہ سیرت پر ہے. جی. تو ضیاء النبی شریف میں سیرت کے اندر جو آپ نے جو ہے وہ سیرت کا انداز لکھا ہے، تو یہی چیزیں آپ کی بحیثیت تدریس بھی ان سے ہی مدد ملتی ہے کہ یہ لکھنے والا مدرس کتنے باکمال پائے کا ہوگا، وہ کیا شخصیت ہوگی. اور پھر یہ کتابیں یہ آپ کی اور دیگر تعریفات جو ہیں وہ خوشبو ہیں جس سے آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو سے مستنیر ہو. بالکل. اور پھر حضور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ضیاء النبی شریف اور ضیاء القرآن شریف، ایک تو پتہ چلتا ہے کہ کسی اردو ادب کو جاننے والے اردو شناس آدمی نے یہ لکھی ہیں، اور پھر آج کل کے دور جدید کی جو اردو ہے وہ اسلوب اس میں ملتا ہے، یعنی قاری کے لیے اس کا پڑھنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے. اب مزید میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا اسلوب تدریس کے بارے میں. جی جی. تو اسلوب تدریس کو جو ہے وہ یا طالب علم سمجھ سکتا ہے حقیقی طور پر، اور یا پھر ایک مدرس استاد جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. بالکل. تو آپ کا جو اسلوب تدریس تھا نا انتہائی حکیمانہ، جی، انتہائی مدبرانہ، دانشورانہ، مشفقانہ اور اعلیٰ پیرائے کا فاصلہ نہ ہوا کرتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات. آپ جب پڑھاتے تھے نا تو میں نے بعض اوقات آپ کو دیکھا نا آپ مطالعہ فرما رہے ہوتے یا آپ کی پرائیویٹ جو مجالس ہیں اس میں بھی، تو آپ جو ہے نا وہ اس بات کے قائل تھے کہ استاد کو پہلے خود اپنے سبق پر گرفت ہونی چاہیے، مکمل گرفت ہونی چاہیے، ہر حوالے سے اس کو جو ہے نا اس پر عبور ہونا چاہیے، تب وہ اپنے طالب علم کے سامنے آئے. حضور ضیاء الامت کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہمیں جو ہے وہ یہ بات عملی طور پر وہاں پر نظر آتی ہے کہ آپ اپنے طالب علم کے اوپر جو ہے وہ صرف احساسات سے جو ہے نا اس کو متاثر کرتے ہیں، بلکہ اپنے علمی جو کمالات ہیں نا ان سے اپنے طالب علم کو آپ متاثر کرتے ہیں. اور پھر حضور یہ بات آپ کے شاگردوں میں بھی ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ایک انتہائی رات جاگ کر مطالعہ کرنے کے بعد صبح آ کے کلاسز پڑھاتے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کسی کنووکیشن میں آپ نے خطاب فرمایا، تو اس کنووکیشن میں آپ نے ہماری ذمہ داریوں کا تعین کیا، عصر حاضر اور ہماری ذمہ داریاں، تقریباً اس کا یہ عنوان بن جاتا ہے اس گفتگو کا. جی. تو اس میں آپ نے مختلف ذمہ داریوں کا تعین کیا، اور اس میں آپ نے یہ بحیثیت مدرس جو ہے وہ آپ نے وہ تعین فرمایا کہ ہمارے مدرس کو کس انداز سے سبق کی تیاری کر کے آنی چاہیے اور کس انداز سے اپنے طالب علموں کے سامنے آنا چاہیے. تو
ہم بحیثیت مدرس وہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ایک دستور العمل کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے وہ ارشادات آگے. بالکل. عزیزان من، آپ نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب تدریس کے حوالے سے حضور کی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. تو حضور انور، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تدریسی دور کے متعلق کچھ ارشاد فرمائی. آپ کا تدریسی دور ظاہر ہے ایک آپ کی پوری لائف پر محیط ہے. جی. آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو علم کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا. بظاہر آپ ایک روحانی درگاہ کے جو ہے وہ سجادہ نشین بھی تھے، ایک بہت بڑے آستانے کے آپ جو ہے وہ سجادہ صاحب تھے اور بہت بڑی جو ہے وہ نسبتوں کے مالک تھے اور جلیل القدر آستانے سے آپ کو جو ہے وہ خلافت اور حصول فیض بھی ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے نا وہ تدریس کا نظر آتا ہے. ٹھیک. جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی طالب علم نے، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی طالب علم بعض اوقات کوئی ہم یوں کہہ لیں کہ چلو ظریفانہ انداز میں بات کر جاتا ہے، تو کسی طالب علم نے سوال کر دی کہ یہ آپ یہ فرمائیں کہ یہ آپ کی کوئی کرامت نہیں کبھی دیکھی. جی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، تو ہم نے کبھی آپ کی کوئی کرامت وغیرہ نہیں دیکھی. تو آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ یہ دور جو ہے نا یہ علم کا ہے. جی. تو آپ ایسا کریں، آپ علم سیکھیں اور علم سے لوگوں کو متاثر کریں. کیا بات. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ جہاں پر آپ کی علمی خدمات کی ضرورت پڑی، آپ نے وہاں پر جو ہے وہ اہل سنت کو جو ہے وہ شرمساری سے ہمیشہ محفوظ رکھا. آپ محض ایک مدرس بھی نہیں ہوئے، جہاں پر سیاست کی ضرورت ہوئی آپ سیاست میں بھی حصہ لیا، اور کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت تھی اس امت کو تو آپ نے اس کا فریضہ مکمل طور پر انجام دیا. تو آپ ایک محض جو ہے وہ ہم یوں کہنا جس طرح ہوتے ہیں کہ آپ محض ایک سادہ مدرس نہیں تھے. جی. آپ ایک صاحب نظر، صاحب بصیرت اور دور اندیش اور ایک انتہائی اہم ویژن رکھنے والے، ویژنری جس طرح کوئی لفظ بولتے ہیں نا، وہ شخصیت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں آپ کے ہاں نظر آتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ آگے دیکھ رہی تھی کہ کون سے حالات ہیں، کس انداز میں چلنا ہے، قومی ضروریات کیا ہیں. تو اس انداز سے آپ نے اپنا جو ہے وہ سلیبس، اپنا جو ادارے کا جو نصاب کہتے ہیں یا اس کی جو پڑھائی جانے والی بکس ہیں ان کی آپ نے اس انداز سے جو ہے وہ اس کو مرتب کیا تھا. اور درس نظامی کے نام سے جو چل رہا تھا اور دینی مدارس میں، اس میں جو ہے وہ ایک اس سے منفرد جو ہے وہ آپ ایک راستے پر ہمیں نظر آئے. آپ نے یہ کیا کہ یہاں پر وہ پہلے تو یہ تھا نا صرف دینی علوم پڑھ لیں، صرف دینی کتابیں پڑھ لیں، یا ان کا انداز ایک جو ہے وہ عتیقانہ ایک لفظ عربی میں ہوتا ہے تو اس کو میں اپنے انداز میں وہ میں بنا رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ تھا. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ جدید دور ایسا آ گیا کہ جدید تعلیم سے بھی مرصع ہونا اور آراستہ ہونا ضروری ہے. تو آپ نے اپنے سلیبس میں جدید تعلیم کو بھی شامل کیا، درس نظامی کے خلاصہ اور مغز اور اس کی اصل روح کو بھی باقی رکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے امکانات پیدا کیے کہ جدید تعلیم سے بھی ہمارا طالب علم آراستہ ہو، تاکہ اس کی جس طرح وہ آج کل کہتے ہیں نا اس کی دونوں آنکھیں بھی نہ ہو، دین کی بھی اور دنیا کی، اور وہ ہر حوالے سے دنیا داروں کو ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے اور وہ اس کی بات سننے پر فخر بھی محسوس کریں. اور یہ چیز جو ہے اب اس کے بارے میں مزید میرے خیال بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھی ہے، کیونکہ اس کی عملی مثالیں اتنی بے شمار ہیں نا جس میں ہم پھر وہی میں بات جو کر رہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو دیکھیں. جی بالکل. حضور ضیاء الامت کے جو اس ویژن ہے اور گلستان کے جو پھول ہیں نا وہ جہاں جہاں اپنی مہک اور اپنی بہار دے رہے ہیں نا ان کو آپ ذرا دیکھیں تو آپ
کی تعلیمات آخری سوال۔ عزیزان من، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب تدریس اور آپ کے تدریسی دور کو جاننے کی ہم نے کوشش کی، تو یاد رکھیے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی کرامت علم کا ہونا اور بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان من، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہم حضور انور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں جو ہے وہ مختصراً میں یہی کہوں گا کہ آپ کی تعلیمات اسی چیز میں ہیں کہ آپ جو ہے وہ وقت کی ضرورت کو ملوز خاطر رکھیں جی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ جی، آپ کا دور جن تقاضوں کا متقاضی ہے ان تقاضوں کو آپ پورا کریں اور دینی امور اور شریعت کی ہر حوالے سے پاسداری کریں۔ بالکل، احکام شریعت کی پابندی ہو، اوامر کی پابندی ہو، جی، نواہی سے اجتناب ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو جو ہے وہ سر بلند کیا جائے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں نا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ بنایا ہوا ادارہ ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ۔ جی، اس کا جب ہم لوگو دیکھتے ہیں نا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہی ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کا مشن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں یہ دعا ہے کہ ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر جو ہے وہ چلنے کی، آپ کے لگائے ہوئے اس درخت کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو سقایا کہتے ہیں، اس کو ہمیں سیراب کرنے کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں توفیق ارزانی رکھے، اور آپ کے اس لگائے ہوئے اس قائم کردہ ادارے کی جاروب کشی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ باعث فخر رکھے۔ تو اللہم احینا علی الکتاب والسنہ وامتنا علی الایمان والتوبہ۔ آمین۔ عزیزان من، آج کی اس نشست میں بہت ہی خوبصورت گفتگو حضور انور نے ارشاد فرمائی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جن آنکھوں نے انہیں دیکھا وہ تکتی ہی رہ گئیں۔ تو آج کی اس نشست کا یہاں ہی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان احتشام الحسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔